بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جو سیاسی اکھاڑا سرزمین پاکستان کے اندر سجایا گیا ہے، جس میں عوامی مینڈیٹ کے اوپر بڑی سطح پر ڈکیتی ہوئی اور جس کے لیے سرزمین پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، سرزمین پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ فائز عیسیٰ نے براہ راست اس میں اپنا حصہ ڈالا اور ایک عوامی لیڈر جو ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے، ایک قومی ہیرو کی جو ہے وہ اس کو سرکوبی کی طرف لے کے جانے کے لیے اور اس پارٹی کی ناکام کرنے کے لیے اس کے انتخابی نشان کو ضبط کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے جس کے ہاتھ میں جو تھا، جو بندہ جو کر سکتا تھا کیا، لیکن اس کے باوجود قوم نے تمام جو جمع تفریق جو انہوں نے اپنے اندازے میں کیا تھا، اس پورے کیلکولیشن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم نے انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود الگ الگ انتخابی نشان کے اوپر قوم نے اپنے اس قومی لیڈر کی طرف سے جو بھی بندہ ان کے حلقوں میں تھا، اس بندے کے نشان کو عوام نے ذہنوں میں رکھا، ذہن نشین کیا، یاد کیا، اور پھر قوم ہمت کر کے ہر طرح کی مایوسی پھیلانے کے باوجود، جس میں ڈر خوف والی صورتحال تھی، اس صورتحال سے جو ہے جب دیکھا کہ ڈر خوف والی صورتحال سے ہم ان کو مایوس نہیں کر سکتے، تو ایک اور جو ہے وہ پینترا کھیلا اور مشہور کر دیا کہ یہ جتنے بھی آزاد حیثیت میں چونکہ لڑ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ جیتنے کے بعد عمران کو چھوڑ دیں گے، تاکہ قوم کو لگے کہ ہم انہیں جتوا کر کیا فائدہ جب انہوں نے بعد میں عمران کو چھوڑ دینا۔ تو لہٰذا اس پینترے کو بھی قوم نے ملیامیٹ کر کے نابود کر دیا اور بالآخر نتیجے کے اندر بھاری اکثریت سے 8 فروری کو قوم نے اپنے من پسند نمائندگان کو ووٹ دیا اور ایک بڑی فتح جو ہے قوم نے حاصل کی۔ لیکن 9 فروری کو صبح کو جو ہے وہ ایک بڑی ڈکیتی ہوئی اور بہت بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کرنے کا پلان کیا تھا، انہوں نے پھر جیتے ہوئے ان کو صبح ہرا دیا اور ہارے ہوئے ان کو جتوا دیا۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام جو ہے وہ یہ جو آپ کے سامنے پوری صورتحال موجود ہے، ایسی فضا کے اندر جس میں ایک بہت بڑی تعداد کو ہرا دیا، ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا اور پھر اپنی جو خواہش کے مطابق یا بین الاقوامی یہود و نصارہ کی مرضی کے مطابق اور پاکستان کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں جو در حقیقت ملک دشمنی کے اوپر چل رہے ہیں، ہمیشہ جنہوں نے ملک اور قوم کے ساتھ دشمنی کی ہے، ان کی مرضی کے مطابق ایک جو ہے وہ بڑے چور کی بیٹی کو پنجاب میں مسلط کرنے کے لیے، بہرحال اس کو پہلے انتخاب سے پہلے بہرحال یہ بھی تاریخ یاد رکھے گی، انتخاب سے پہلے وزارت اعلیٰ کا پروٹوکول اس کو دے دیا گیا اور پھر جب اس کی حلف لینے کے لیے آئے تو قوم کے نمائندگان بھی موجود تھے، انہوں نے ماشاءاللہ وہ نعرے لگائے کہ جس کی گونج جو ہے وہ فلانے کا بابا چور ہے، اس کا پاپا چور ہے، اس کا ابا چور ہے، بین الاقوامی میڈیا تک اور پوری دنیا کے چپے چپے میں جہاں کوئی نہیں جانتا اس تک بھی وہ نعرہ پہنچا، اس کی گونج سنائی دی اور اس کی گونج نے اگلوں کے کانوں کی جو ہے وہ پردے پھاڑنے کے قریب کیفیت کر دی، تکلیف کا باعث بنا۔ بار اندازہ تھا اب جناب آج جو ہے وہ باقاعدہ انتخاب جو تھا اس کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں
جو نشست تھی اس میں دوبارہ سے جو اکھاڑا سجنا تھا اس میں خان کا ابھی بھی یعنی اتنا بڑا مینڈیٹ کے اوپر چوری اور ڈکیتی کے باوجود اتنا خوف تھا کہ میڈیا کو بند کر دیا گیا. اگرچہ بکاؤ میڈیا ہے, پابند میڈیا ہے, کنٹرولڈ ہے, مکمل طور پہ جو میڈیا طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے, ان کے کنٹرول میں ہے, اس کے باوجود اس بکاؤ میڈیا کو بھی انہوں نے وہ رسک نہیں لیا کہ ان کو انٹری ان کی یعنی اتنے جو ان کے ساتھ ہونا تھا انہیں اندازہ تھا. میڈیا کو بند کر دیا. انٹرنیٹ کو خان کے خوف سے ابھی تک بند کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں, ان کی انٹری بند کر دی. ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کامیاب ہو کے, جن کو بہرحال کسی حد تک کچھ افراد کو تو بھیجنا ہی تھا, تو جن کو ان کا ہاتھ نہیں پڑا اور بالآخر ان کی نوٹیفیکیشن کامیابی کے آ گئے, ان کا راستہ روکنے کے لیے اپنے جو پاکستان کی سرزمین کے مانے ہوئے ٹاؤٹ ہیں جن کو سہولت کاری کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کو سڑکوں پہ اتارا, ایف آئی آر کٹوائی اور مختلف قسم کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے. اور بالآخر ایک جو ہے خاموشی کے اندر ایک بدبخت جو ہے وہ اس خبیث جو ہے کیا اس کو کہیں, وہ محمد خان جو خبیث ہے, اس نے ان کے عدم موجودگی بائیکاٹ کے دوران جب پی ٹی آئی کے اراکین نے بائیکاٹ کیا اس دوران ووٹنگ کرا دی. اور بہرحال جو بھی سلسلہ آپ کے سامنے موجود ہے, یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود خوف زدہ چور اور اس کی بیٹی خوف زدہ ہے, لیکن وہ جن کے ساتھ یہ ہوا وہ خوف زدہ نہیں ہے. ابھی جو آج کی بڑی بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جناب خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے کہ یہ جو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے. یہ اس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حماد اظہر کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ایک بہت بڑی پریس کانفرنس جو ہے اس کا ارینج کیا جائے گا, اور اس میں 99 پی ٹی آئی کے کامیاب اراکین کو فارم 45 کے ساتھ میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور اس میں ثبوت دیا جائے گا کہ یہ جناب جیتے ہوئے ہیں اور جیتے ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ ناکام کیا گیا ہے. یعنی مزید اب یہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ذہنوں میں تھا چونکہ ہم نے جناب حالت برداری ہو گئی, جناب ہم نے وہ پروٹوکول بھی دے دیا اور اسی طریقے سے باقی معاملات, تو لہٰذا انتخاب کے بعد پھر کیا. لیکن انہیں یہ یہاں اس طرف سے استقامت کی ایک مثال قائم کی جا رہی ہے کہ اب انہوں نے بتا دیا کہ اب یہ رکنے والا معاملہ نہیں ہے, بلکہ ہم ہر مقام پر ہر روز تمہیں ذلیل و رسوا کر کے تمہیں بتائیں گے. تو یہ بہت بڑا سرپرائز بہرحال ابھی عنقریب آنے والا ہے, جس میں فارم 45 کے مطابق جتنے بھی افراد کامیاب ہیں ان سب کے سامنے جو ہے ایک بڑی پریس کانفرنس کے ذریعے سے ان کو دوبارہ دنیا کے سامنے ذلیل کرنے کا ایک بڑا پروگرام تیار ہے. اور جناب جو ہے ایک اور اپڈیٹ یہ ہے جناب کہ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت, یعنی ایک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سازش ہوئی جس میں یہود و نصارہ نے, یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا, کہتے ہیں کہ کسی گورے نے مسلمانوں کے علاقے میں جب انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں قبضہ کرتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس بارے میں البتہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کس مقام سے یہ, کس علاقے سے یہ, کس ملک سے یہ واقعہ منسوب ہے. لیکن بہرحال بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ تم نے کہتے ہیں کہ کسی عقل مند نے کہا کہ کسی قصاب سے رابطہ کرو اور اسے پیسے دے کے اسے کہو کہ کتا ذبح کرے اور کتا ذبح کر کے اس کو بیچے, تو وہ اگر وہ تیار ہو جائے تو پھر مجھے بتانا. وہ جب اس نے بڑی رقم دے دی تو وہ تیار ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اب اس قوم کا کوئی ہمیں ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ حرام کھانے پہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر سے خوف خدا ختم ہے, یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ ان کے ایک انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ آزمانے کے لیے, ایک ٹرائل کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اپنا ایک طریقہ کار. پاکستان کے اندر بھی پاکستانی قوم کے ایمان کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک گیم کھیلا. انہوں نے ایک خاتون کو جو ہے وہ اب قرآنی آیا تو وہ پورا اس قمیض کے دونوں حصے اگر اس کی پوری پکچر بنے
اور وہ پکچر سامنے آئے تو پتہ چلے کہ اس میں آیات ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ جو نقاشی ہوئی ہے, جو اس کے اوپر ڈیزائن ہوا ہے, وہ پوری کی پوری قرآن کی مشابہت میں قرآن کی طرح کی ڈیزائننگ ہوئی ہے. اور یہ ایک ٹرائل تھا, یہ ایک امتحان تھا پاکستانی قوم کی, ان کے ایمان کے بارے میں کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے. کیا ہم آنے والے وقتوں میں اس انداز میں قرآن کی اہانت پاکستان میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک امتحان تھا پاکستانی قوم کے ایمان کا, ایک ٹرائل تھا. اس پہ جو ہے بہرحال قوم تو غیرت مند ہے, قوم کے ایمان بھی الحمدللہ اس میں بھی طاقت ہے. قوم نے ریئیکشن شو کیا, قوم نے وہاں پر اس بدبخت اور اس ملعونہ عورت کا جو ہے بہرحال اس کا وہاں پہ اس کے گرد ایک بہت بڑی جو ہے عوام نے احتجاج کے لیے اور اسی طریقے سے وہاں پہ جمع ہو گئے. تو اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے, کراچی پورا آگ میں جو ہے وہ جھونک دیا گیا. لیکن آپ کو کسی جگہ ظلم و بربریت کے دوران آپ کے سامنے کے پی کے اندر 7 اساتذہ کو, قومی پاکستان کے قوم کے بچوں کے مربیوں کو قتل کر دیا گیا. چند میٹر کے اوپر, کلومیٹر نہیں, چند میٹر کے اوپر بڑے بڑے سیکیورٹی کے ادارے موجود تھے, لیکن کوئی پرواہ نہیں. وہ کئی گھنٹوں کی تسلی بخش کارروائی کر کے چلے گئے, لیکن کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ وہ دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے, لیکن کئی گھنٹے ان سیکیورٹی کے اداروں کو پرواہ نہیں ہوتی, پولیس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ظلم و بربریت کی کوئی واقعی میں کوئی جرائم کسی طرح کوئی کہیں پہ کوئی جرم ہو رہا ہو تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن وہاں پر چونکہ یہود و نصارہ کا ایک ان کے کام ہو رہا تھا, ان کا ایک جو ہے ہدف اور ان کا مقصد پورا کرنے کے لیے ان کا ایک ایجنٹ میدان میں انہوں نے اتارا تھا, اور شاید انہوں نے گارنٹی کے ساتھ اتارا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا انہوں نے وہ ایک اوپر کے لیول پہ کال چلی, یقیناً جو نظر آ رہا ہے کال چلی ہوگی. پھر اس کے بعد ایک پورا ڈپارٹمنٹ جناب دندناتا ہوا مسلح ہو کے وہاں پہنچا. پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک جو ہے, جن کا کام میں بار بار یہ بات بیان کرتا ہوں, خدا وحدہ لا شریک گواہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں سوائے اپنے کام کے, یعنی سوائے قوم کے دفاع کے اور سوائے پروٹیکشن کے جو عوام کو دینا چاہیے, اس کے علاوہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. ابھی حال میں کل کی خبر ہے کہ ہمارے یہاں وارث خان جو ہے ایک تھانہ ہے, اس کے ایک کارندے نے, ایک پولیس والے نے جو ہے وہ کسی بیچارے شہری کا بازو توڑ دیا وقتی طور پہ. وہ دکھانے کے لیے, دکھاوا قوم کو دکھانے کے لیے, ہم بہت بڑے جناب ایک سی پی او صاحب نے جناب بر وقت نوٹس لے کے اس کو جیل میں وہیں پہ لاک اپ میں بند کروا دیا. اگلے صبح پتہ چلا جناب وہ کیس سے بری, مقدمہ ختم, سب کچھ ایک دکھاوا ختم. تو لہٰذا انسانیت نہیں ہے. اور ابھی آج بھی سنا ہے ایک اور جگہ پہ, ایک اور مقام پہ کوئی رتہ امرال کے اندر بھی کوئی تشدد کی مثال قائم کی ہے, اور بندہ جو ہے وہ کسی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے. اسی طرح کتنی ایسی ایگزامپل ہمارے ساتھ موجود ہے. خواتین کی بے حرمتی, خواتین کو جس انداز میں, اللہ کی ذات معاف کرے پروردگار, ہم کشمیر کا رونر ہوتے ہیں, وہ ہندو ہے, غیر مسلم ہے. آپ کو کشمیر کے اندر سر عام کیمروں کے سامنے وہ منظر نظر نہیں آتا کہ جو پاکستانی پولیس نے پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ جو ہے ان ٹاؤٹوں, چمچوں اور چوروں کے دفاع کے لیے جس انداز میں گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے, بالوں میں ہاتھ ڈال کے زمین پہ گھسیٹا گیا. تو یہ منظر نامے آپ کو کسی کافر ملک میں بھی بہت کم نظر آئے گا. شرم آنے والی, بہرحال ان کا نام لیتے ہوئے بندہ شرمندہ ہوتا ہے. بندے کا ہماری یقین کرے تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب کس طرح کی ان کی تربیت ہے, کس انداز میں ان کو تیار کیا جاتا ہے, کیسی ان کی پریکٹس ہوتی ہے. تو بہرحال ان کو جناب میدان میں اتار دیا گیا, اور پھر ایک لیڈی, بدنام زمانہ لیڈی پولیس آفیسر ہے, اس کو میدان میں اتارا, اور جی بہرحال اس کے اوپر چادر ڈال کے. سوال یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر قرآن کی نقاشی نہیں تھی تو اس کو کالے برقعے میں لپیٹ کے لے کے جانا کیا ضرورت تھی؟ وہ پورا کپڑے کے ساتھ, تاکہ لوگ اس کی تصویریں لیتے, پتہ چلتا اس کے اندر کیا ہے. بہرحال لے کے چلے گئے. پھر وہ چوروں کی رانی کی طرف سے اس کو شاباشی ملی ہے, اور یقیناً واقعی میں شاباشی ملنی بھی چاہیے. جس انداز میں اس نے یہودی ایجنٹ کو, قرآن کی بے حرمتی کرنے والی اس ملعونہ کو بچایا ہے, اسے شاباشی تو ملنی چاہیے. انشاءاللہ
جس انداز میں خدا کا قہر و غضب اس ملعونہ پہ ہوگا، اس پولیس والی ملعونہ پہ بھی خدا کا قہر و غضب ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ قرآن کی بے حرمتی کے عذاب میں یہ سارے کے سارے انشاءاللہ رگڑے جائیں گے. اور ہماری دعا ہے کہ خدا پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے خدا فلسطین کی آزادی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. اجازت چاہتا ہوں، آج کے لیے شاید زیادہ ہو گیا. بہر بہت ساری ایسی نکات ہیں ابھی انشاءاللہ آنے والے اگلے ویلاگ میں ہم کوشش کریں گے کچھ نئی چیزوں کو شامل کیا جائے. پاکستان زندہ باد.